الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ ضروری قرار دیا کہ بندے اس کی عبادت کرے، اور جن عبادات کو اللہ نے پسند فرمایا ان میں سب سے اچھی جسم کی عبادت نماز ہے، اور دوسری عبادت جس کو اللہ نے پسند کیا وہ انسان کے مال کی عبادت ہے، اور مال کی عبادت کے مختلف شعبے ہیں۔ زکوٰۃ فرض قرار دی اور یہ بتایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بتا دیا کہ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، نقد رقم کیش اس پر زکوٰۃ ہے، اور یہ بتا دیا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مویشی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ ان 5 چیزوں پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور پھر یہ بتایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس کے ساتھ ساتھ مال کی دوسری عبادت صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ پھر اسی طرح یہ بتایا کہ ان 2 عبادات کے بعد تیسری عبادت قربانی ہے، اور ہر وہ شخص جس کے پاس نصاب زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں بیچا جائے تو زکوٰۃ کے برابر مال بن جاتا ہے، تو ان پہ بھی قربانی فرض ہے۔ ایک آدمی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی ملکیت میں کیا چیزیں ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ جن آلات کے ذریعے وہ روزی کماتا ہے، کسان کا حل ہے، استری کرنے والے کی اپنی استری ہے، کمپیوٹر والے کا اپنا کمپیوٹر ہے، پریس والے کی اپنی پریس ہے، یہ سب چیزیں مستثنا کر دیں تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ چیزیں زائد ہیں۔ مثلا گھر میں صوفے رکھے ہوئے ہیں، بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، ایسے پردے جن کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، کچھ مال پڑا ہوا ہے، اگرچہ زکوٰۃ سے کم ہے، لیکن اس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ضروریات زندگی سے زائد آسائش اور آرائش کے لیے پڑا ہوا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عورت کے پاس 2 تولے زیور ہے، اور نہ کیش ہے، نہ چاندی ہے، نہ سامان تجارت ہے، تو یہ 2 تولے زیور اس کا 80-90 ہزار کا بن جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنا زیور بیچے اور قربانی دے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ عام طور پہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، وہ جو ذکر فرمایا ہے، تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی جب قربانی دیتا رہتا ہے تو قربانی کے بعد جا کر
کئی قومیں اٹھتی ہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں، کام ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو فرد واحد تکمیل کر دے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک مسجد بنائے، ممکن ہی نہیں کہ وہ مسجد بنا سکے، اللہ اسے توفیق دے، تو وہ ضرور محتاج ہے کہ کوئی اس کو اسسٹ کرے۔ وہ اس بات کا بھی محتاج ہے کہ کوئی معمار اور مستری ملے اور دیوار چڑھائے، وہ اس کا بھی محتاج ہے کہ کوئی سیمنٹ خرید کے لائے، وہ اس کا بھی محتاج ہے کہ لکڑی کا کام ہو، وہ اس کا بھی محتاج ہے کہ کوئی نگرانی کرے، یہ کروڑوں روپے کمائے بزنس سے انکم جو ہوئی کاروبار کو سنبھالے، کہ یہ انسان مسجد بنائے۔ اس لیے دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی بڑا منصوبہ ایک ہی آدمی کر لے۔ ہر منصوبے کے لیے ٹیم درکار ہوتی ہے، مختلف افراد اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تب جا کر کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ اور انسان جب کسی بڑے پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں تو اختلاف رائے لا محالہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی پروجیکٹ میں اختلاف رائے نہ ہو۔ اگر اختلاف رائے نہ ہو تو دنیا میں ترقی رک جائے۔ ایک کہتا ہے کہ مسجد کا دروازہ اس طرح کا ڈیزائن، دوسرا کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ چودھری صاحب ڈیزائن ایسا نہیں ایسا بنا دیں، تیسرا کہتا ہے کہ لکڑی کیل کی ہو، دیار کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو۔ تو اختلاف ہر مرحلے پہ ہوتا ہے۔ اس اختلاف پہ آدمی غصہ نہ کرے، فتوے نہ لگائے اور دوسرے آدمی کی توہین نہ کرے تو خوش اسلوبی سے پروجیکٹ پورا بن جاتا ہے۔ سب نے قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے وقت کی قربانی دی، کسی نے اپنی رائے کی قربانی دی، کسی نے کسی کو آگے بڑھا دیا، پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ جمعے میں اور نماز میں دیکھیں، 1000 آدمی جمعہ پڑھتے ہیں اور 999 پیچھے ہوتے ہیں، ایک آگے کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی کہے کہ میں نے ہی جمعہ پڑھانا ہے تو پھر جمعہ ہو چکا۔ قربانی زندگی کے ہر شعبے میں دینی پڑتی ہے۔ اب قربانی دینے پہ آدمی غصے میں آ جائے، قربانی دینے میں آدمی برا منائے، بغیر دلیل کے بات کرے اور حقارت سے دیکھے تو اس منصوبے کا پورا ہونا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں اب تک تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں آئندہ ہو سو ہو کہ کوئی گائے دودھ دیتی ہو اور گوبر نہ ہو۔ جس کو دودھ حاصل کرنا ہے اسے گوبر کی بو کو بھی برداشت کرنا ہے، جس نے گلاب توڑنا ہے اس نے کانٹے کو بھی چھیلنا ہے۔ اگر کانٹے کو نہیں چھیلے گا تو گلاب سے محروم رہے گا، اور اگر بو نہیں سونگے گا کبھی بھی تو اس کو خالص دودھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے انسان تحمل سے کام لے کے قربانی دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے پوچھی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والا بن جاؤں گا یا صبر کرنے والا ہوں۔ دوسرے مقام پہ ایک آیت یہ آئی ہے، یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو صبر کی یقین دہانی کروائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ اسی لیے نماز کے آغاز اب تو ہم نے چھوڑ دی یہ دعا مانگنی، اور شاید ہی کوئی پورے اسلام آباد میں کوئی دعا یہ مانگتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب شروع ہوتی تھی نیت میں یہ دعا مانگتے تھے اور یہ فرماتے تھے اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ میں نے چہرہ تیری ذات پاک کی طرف کر لیا، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے تو پیدا فرمانے والا۔ حنیفاً، اللہ میں نماز پڑھنے کی خاطر جو کھڑا ہوا ہوں
ساری کائنات سے منہ پھیر کے صرف تیرے حضور کھڑا ہوا. وما انا من المشرکین، اور اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا. اب جو میں کھڑا ہوں گا ہاتھ باندھ کے رکوع اور سجدہ کروں گا، اے رب خالصتاً یہ تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ نماز نہیں. ان صلاتی، اللہ میری نمازیں، و نسکی، اور میری قربانیاں، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، رائے کی قربانی، اپنی عزت کی قربانی. اونچ نیچ ہو گئی، چپ ہو گیا، ڈانٹ پڑ گئی، بڑے ہیں سہ لیا سن لیا، چھوٹے ہیں کوئی عرض نہیں، جواب کسی نے دے دیا اچھا کوئی نہیں، یہ پروجیکٹ اس پہ نظر کے آخر منزل تک پہنچنا ہے. یہ ساری چیزوں کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اے میرے پروردگار میری ساری زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ میری موت، یہ سب کا سب للہ رب العالمین، اللہ آپ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ جو نماز پڑھنی ہے یہ تیرے لیے، اور اسی چیز کا حکم دیا گیا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہا، افعل ما تؤمر، اب وقت کر گزری ہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امرت، اللہ اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی، موت، قربانی اور نماز، چاروں چیزیں صرف اور صرف تیرے لیے پیش کریں. اور وانا من المسلمین، اللہ میں مسلمان ہوں. قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ابوکم ابراہیم، اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، هو سماکم المسلمین، اس سے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ہم ہر فرض نماز سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وانا من المسلمین، اللہ میں مسلمان ہوں. یہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ اسماعیل علیہ السلام، اللہ میں ان کا پیروکار ہوں، انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اے رب میں مسلمان ہوں. یہ جو کہا نا کہ قربانی اللہ صرف تیرے لیے ہے، انسان اپنی ساری زندگی میں قربانی ہی دیتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت تھی، کمال کی چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری زندگی قربانی دیتے رہے، حتیٰ کہ جان سے گزر گئے، شہادت ہو گئی. اور جب عہدوں کا پارٹی میں تقسیم کا وقت آیا، ہر کوئی چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے رسول عہدہ کسی اور کو دے دے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، میں نے جو قربانی کی ہے بس اللہ قبول فرما لے، اللہ کے لیے تھی، میں عہدے کے لیے آئے ہی نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وفات سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے آپ امیر المومنین، آپ بہت اچھے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور وہ آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی جگہ خلیفہ بنایا، اور پھر عمر جب سے آپ اسلام میں آئے ہمیں عروج ملا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہاتھ سے کہ مت میری تعریف کرو، اور پھر فرمایا یہ جو اسلام تم کہتے ہو یہ اللہ کا احسان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جاتے ہوئے خوش تھے، یہ ان کی مہربانی تھی، ان کی عنایت تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خلیفہ منتخب کیا تھا، یہ ان کی عنایت اور ان کی مہربانی تھی. میرا پوچھتے ہو تو حال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اس موت کے بعد من حول المطلع، جو سورج اب چڑھنے والا ہے نا قبر میں چاہتا ہوں میرے پاس پوری دنیا اس وقت سونے کی بنی ہوئی ہوتی، میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا کہ قبر میں پکڑا نہ جاؤ. یہ حال تھا اس عذاب قبر سے ڈرنے کا جس سے ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ جن لوگوں کو تجربہ ہوا ہے نا، لفٹ 2 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں، لفٹ ایسی لگی ہوئی ہے کہ ایک طرف شیشہ ہے، باہر نظر آتا ہے، لفٹ کبھی بند ہو جائے، پریشانی ہو جائے، آدمی دیکھ تو لے باہر کون ہے، آواز دے سکے، کچھ تو کر سکے. یہ لفٹ ہے اگر 10 منٹ کو بند ہو جائے
کیسی گھبراہٹ، 10 منٹ میں مر جائے آدمی نفسیاتی طور پہ کہ ہو کیا گیا ہے. وہ لفٹ چلو پھر اوپر نیچے جاتی ہے، یہ لفٹ لٹا کے اوپر سلیں رکھ کے مٹی ڈال کے پوری طرح بند کراتے ہیں کہ اب یہاں سے نہیں نکلنا. یہ جو کھلے گی نا وہاں لفٹ یا نہیں کھلے گی، پھر پتا چلے گا کہ کس قید میں جکڑا گیا اور کیا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملتی ہیں ایسے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور انگلیوں میں ڈال کے دکھایا کہ قبر تمہاری ایسے کر دیتی ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اس مخبر صادق کی خبر ہے جس کے کہنے پہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، جس کے کہنے پہ قرآن ہے. وگرنہ کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب؟ بھولے ہوئے ہیں اس موت کو، اس عذاب قبر کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ میں چاہتا ہوں خدا نہ پوچھے میں نے نیکی کیا کی، اور خدا نہ یہ حساب لے کے گناہ، بس اس حساب سے بچا کر جنت میں لے جائے. اس لیے عمر بھر قربانی دینی پڑتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال لی، اور فعال کے طور پر فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند جب نظر آ جائے تو نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ وہ اپنے بال کاٹے. اور یہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی ناخن اور بال نہیں کاٹے گا تو گویا اس کا جسم 10 دنوں میں پوری طرح ہر چیز بڑھ رہی ہے. قربانی وہ اللہ کے لیے جانور کی دے رہا ہے تو 10 دن تک اس نے اپنے آپ کو صفائی سے ان چیزوں سے بچایا، تو گویا پورے کا پورا سالم اللہ کے سامنے پیش کیا. عید کے دن وہ کہتا ہے گویا دوسرے لفظوں میں کہ اے رب تیرا احسان ہے کہ جانور کو قبول فرما لیا، اگر بیٹے کی قربانی دینی پڑ جاتی تو اے رب میں کیا کرتا، یہ تیرا احسان. اس لیے کہا قربانی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو خوب کھلاؤ. منع کر دیا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کی توقیر اور عزت کرنی ہے، بے کرامی نہیں کرنی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قربانی کے جانوروں کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلتے تھے ذوالقعدہ میں، اور کہتے تھے قربانی کے جانوروں پہ اچھی اچھی شالیں، اچھے اچھے کپڑے انہیں پہناؤ، اور بہترین چادریں ڈالی جاتی تھی، سلائی ہوتی تھی، چادروں پر بہت خوبصورت نقش و نگار بناتے تھے، ڈال دیتے تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، وہ کہتے تھے اگلے پڑاؤ پہ چادریں اتار کر تہ کر کے انہیں رکھ لینا تاکہ راستے کی گرد اور مٹی سے محفوظ. اور مکہ داخلے سے پہلے چادریں نے اڑا لینا، یہ اللہ کی نظر ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر خود حاضر ہوتے تھے، پھر قربانیاں کرتے تھے اور چادریں اتار کے کہتے تھے اب یہ چادریں جو بیت المال سے بنائی گئی ہیں اس سے بیت اللہ کا غلاف بنا لو تاکہ یہ کپڑا بیکار اور ضائع نہ جائے. اتنا احترام ہے ان چیزوں کا، اس لیے کہ اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے، اللہ کو نظر دینی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تک نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ عرب مینا میں قربانیاں کرتے تھے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی تھی. ابو جہل بھی قربانی کرتا تھا، یہ سارے مشرکین مکہ قربانی کرتے تھے. حج کے دنوں میں مینا میں چلے جاتے تھے اور مینا میں قربانیاں کر کے وہاں سے جیلی کی طرح اونٹ کے خون کو جماتے تھے. جو ہی خون اونٹ کا نکلا فوراً تشت رکھا اس کی گردن کے نیچے، خون اس میں پڑ گیا. دیگ رکھ دی، بڑا پیالہ رکھ دیا، سارا خون ایک آدھ دن میں جیلی کی طرح جم جاتا تھا. اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے مینا سے پیدل چل کے بیت اللہ میں آتے تھے، خون کو بیت اللہ کی دیواروں پہ مل دیتے تھے اور ٹکڑے بڑے بڑے گوشت کے بیت اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیری نظر ہے، اللہ یہ تیری نیاز اور تیری قربانی ہے. اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا ینال اللہ لحومھا، لوگوں تمہاری قربانیوں کا گوشت اور جن کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو دیکھتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. اس لیے نیت کرے. ایک بزرگ چلے گئے تھے حج پہ اور کل 7 یا 9 دینار تھے ان کے پاس.
اور قربانی کے دن حج کیا اور 7 یا 9 دینار سے اونٹ خرید لیا. لوگوں نے کہا عجیب حماقت کی، یہ ہوتے ہیں نا جنہیں سمجھ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا عجیب حماقت کی، کل تمہارے پاس یہ 9 یا 7 روپے تھے، ان کا تم نے اونٹ خرید لیا، باقی پیسے کہاں سے آئیں گے، خرچ کہاں سے کرو گے آج میں؟ انہوں نے کہا بچوں اونٹ اس لیے خریدا ہے کہ اللہ نے فرمایا والبدن، اور اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس میں خیر ہے. اللہ نے دمبے بکرے کو خیر نہیں کہا، اس نے یہاں کے متعلق حج کا کہا ہے کہ اس میں خیر ہے، میں نے خیر کی خاطر خریدا ہے. اور جب جانور ذبح ہوا تو چھری پھینک کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے پروردگار ہر آدمی نے قربانی کی ہے، میں نے بھی کر دی، اور جی یہ چاہتا ہے کہ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ مالک تو مجھے قربانی میں لے لے، اونٹ کو لے یا نہ لے مجھے لے لے. بس یہ کہا گرے ختم ہو گئے. اللہ نے ان کی جان کی قربانی کو قبول کر لیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. یہ ہے جو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لوگوں اللہ تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں خدا کے لیے قربانی کا کتنا جذبہ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے مال، اپنی جان، اپنا وقت، ان چیزوں کو قربانی کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہم اپنے وقت میں اتنا حصہ نہیں دیتے اللہ کو کہ گھنٹہ پڑھنے کے لیے رکھ لیں، کتابوں کے لیے رکھ لیں کہ اللہ تیری خاطر یہ پڑھنا ہے. یہ جو امریکہ نے معاہدہ کیا تھا نا مشرف صاحب کے ساتھ، اس میں اب بھی جا کر پڑھو. امریکنز نے لکھا کہ آپ کی تعلیم کا نظام ہمارے پاس رہے گا، اور اسی وجہ سے یاور خان بورڈ پھر قائم ہوا تھا. وہ جب ہم نے سنا تو میں یاد آیا کہ جب سلطان بادشاہ وقت امیر المومنین ہارون الرشید چلے گئے معاہدہ کرنے کے لیے عیسائیوں سے، تو ہمارے عروج کا وقت تھا نا، ہارون الرشید نے لکھا عیسائیوں کو کہ تم معاہدہ کرو اس بات پر. ساری شکیں ایک یہ بھی لکھی کہ تمہاری مملکت میں جتنے بند کتب خانے اور لائبریریز پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جو کتاب ہم چاہیں گے تمہاری ہم اپنے وطن میں منتقل کر لیں. انہوں نے کہا ساری لے جائیے، ہمیں کیا ضرورت ہے. عیسائیوں نے کون سا پڑھنا تھا؟ ہم نے کون سا پڑھنا ہے جو ہمیں فکر ہو کہ کسی اور قوم نے ہمارا نظام تعلیم سنبھال لیا ہے. مسلمانوں کا جب عروج تھا نا وہ بھی قربانی دیتے تھے، پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، اپنی عزت کو اللہ کے لیے قربان کرنا، چھوٹے بڑے سے سن لینا، تمیز کرنا، اپنے غصے کو قابو میں کرنا، اپنے مال کو اداروں کے لیے خرچ کرنا. بڑے ادارے بناؤ، بڑے ادارے، تاکہ انسان بچے ہمارے پڑھیں، آئندہ نسلیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے.